جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور لوگ اپنی غلط فہمی کی بنا پر اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے وہ تمام تفصیل بیان کریں گے، بڑی غور کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، ایسا جانور جس کی چکی، دم یا کان تہائی سے کم کٹا ہے یا 1/3 1/3 بھی کٹا ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لوگ اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسی انداز میں جانور بھینگا ہے تو پھر بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس سے قربانی پر کوئی بھی نقص نہیں آتا۔ اسی طرح اس کے کان اگر قدرتی طور پر ہی چھوٹے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے کان ہیں لیکن چھوٹے ہیں، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح بھیڑ ہے یا دمبا ہے اور اس کی اون کاٹ لی گئی ہے تو بھلے پوری اون کاٹ لی گئی ہو یا آدھی ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جس کی نظر 1/3 یا اس سے کمزور ہے، نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور کے اندر ہلکا سا جنون ہے لیکن چر لیتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے کہ چر ہی نہ سکتا ہو، اگر چر لیتا ہے تو بھلے اس کے اندر ایک پاگل پن سا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جانور کو خارش ہو جاتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر جانور خارش زدہ ہے لیکن موٹا تازہ ہے، فربا ہے، اور اس کا وہ خارش جو ہے وہ اس کے بدن اور اس کے گوشت کے اندر اثر انداز نہیں ہوئی، بس اس کی کھال تک ہی محدود ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اتنا بوڑھا جانور جو ابھی بچہ دینے کے قابل نہیں ہے تو بھلے بہت بوڑھا ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کو خصی کر دیا گیا ہو، اس کی قربانی کرنا نہ صرف جائز بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے سینگ ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ گائے ہے یا اونٹ ہے، اونٹنی ہے، جو بڑے جانور شمار ہوتے ہیں، بھینس ہے، اس کا اگر ایک تھن خشک ہے یا ایک تھن کاٹ دیا گیا ہے یا اس میں بیماری آ گئی ہے یا علاج کے ذریعے اس کے دودھ کو خشک کروا دیا گیا ہے لیکن وہ فقط ایک کان تک محدود، ایک جو اس کا تھن ہے اس تک محدود ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سینگ جس کا بالکل نہیں ہے قدرتی طور پر، اس کی بھی جائز ہے۔ جس کا سینگ ہے لیکن ٹوٹا ہوا ہے اور بالکل جڑ سے نہیں ٹوٹا بلکہ درمیان سے یا اوپر سے ٹوٹا ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ دانت نہیں ہے لیکن چر سکتا ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح دمبا ہے جس کی چکی قدرتی طور پر چھوٹی ہے، اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ جانور لنگڑا ہے لیکن اس کا جو لنگڑا پن ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اسی پاؤں کو سہارا دے کے جا کر کے چر سکتا ہے، اس سے چلنے میں مدد لیتا ہے، ایسے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور آخر میں جس کی قربانی کرنا جائز ہے وہ جانور جس کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ داغ دیتے ہیں اور اس کی کھال کسی مقام سے سڑ جاتی ہے یا گوشت جل جاتا ہے، تو جانور اگر داغا ہوا ہے اور وہ اس کا بالکل زخم درست ہو چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ بکری کا ایک تھن کٹا ہو یا بالکل خشک ہو گیا ہو تو ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب آپ کے سامنے وہ تمام جانور ہم بیان کریں گے جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، اندھا ہے یا ایسا کانا ہے کہ بالکل وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہیں ہیں، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی طور پر دم ہی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہڈیوں میں مغز بھی نہیں رہا تو ایسے کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ گائے یا بھینس کے اندر اگر 2 تھن خشک ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ بکری بھیڑ کے اندر اگر ایک تھن خشک ہے یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ ختم کروا دیا گیا ہے، کٹ گیا ہے، کٹوا دیا گیا ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کان، دم یا چکی 1/3 سے 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے
تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا ہے جو اپنے پاؤں سے چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، تو ایسے کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بکری کا ایک تھن کٹا ہوا ہے یا خشک ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے آپ کے سامنے ہم وہ جانور مزید بیان کرتے ہیں جس کی ناک کٹی ہو، اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سینگ جڑ تک ٹوٹ گیا ہے اور زخم بھرا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے جانور لڑ پڑتے ہیں آپس کے اندر اور سینگ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا زخم بن جاتا ہے، تو اگر ابھی تک زخم تازہ ہے اور گہرائی کے اندر ہے تو ایسے کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جو غلیظ اور ناپاک چیزیں کھاتا ہے اور اس کو جلالہ کہتے ہیں، اس کے بدن کے اندر بدبو اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جہاں سے وہ گزرتا ہے بدبو پھیل جاتی ہے، ایسے کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دانت ٹوٹ گئے ہیں اور اتنے زیادہ ٹوٹے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ چر بھی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جانور کے اندر ایسا پاگل پن آ گیا ہے کہ وہ چرنے کے قابل نہیں ہے یا اس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہے بالکل، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس طرح وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قربانی کریں لیکن اس غور کے ساتھ اور اس توجہ کے ساتھ کریں کہ کہیں ہمارے جانور کے اندر ایسی خرابی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہ ہو۔